میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. ایک نعمت آنکھ ہے، اس میں بے شمار نعمتیں ہیں. ایک نعمت پیٹ ہے، اس میں بے شمار نعمتیں ہیں. آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ ہم نے تم کو نعمت دی تھی، تم نے اس کا استعمال کس طریقے سے کیا اور کہاں کیا. تو بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال کی نعمت، کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مال کی نعمت سے نوازا ہے کم زیادہ. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، کہ بہرحال جب انسان کو اللہ آزماتا ہے تو اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے، میرے رب نے مجھے سنبھال کے رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے رب نے سنبھال رکھا ہے. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں حضرت انسان کی اور اس کی روزی میں اور رزق میں ذرا تنگی کا معاملہ کرتے ہیں تو انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت رسوا کر کے رکھا ہے، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور میں ہی پریشان ہوں، جس میں ہاتھ ڈالتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں. تو یہ انسان کہنے لگتا ہے. لیکن قرآن نے جو دونوں طرف الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں ابتلا اور آزمائش کے. دینا بھی آزمائش ہے، نہ دینا بھی آزمائش ہے. ہر حال میں انسان اللہ کا شکر گزار بنا رہے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، حضرت انسان کے لیے ضروری ہے. اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اگر بہت زیادہ ہے تو خرچ کرے، کم ہے تو بھی خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت اور تعریف بیان فرمائی اور فرمایا کہ جنت متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین 4 پارے میں. پھر ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ متقین کیسے ہوں گے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، دونوں حالت میں خرچ کرتے ہیں. صحابہ کرام کی صفت قرآن بیان کرتا ہے اور ان کے یعنی اس طریقے سے قیامت تک کے لوگوں کی جو بھی اس صفات کے مالک ہوں گے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ خود تنگ دستی میں ہیں، تنگ حالی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، گھر میں فاقے ہیں، لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. دوسروں پر خرچ کرنا وہ عین ثواب سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ جب نوازتا ہے تو دیتے ہیں اور جب ذرا تنگ حالی ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی کچھ نہیں ہے. مدرسے کے سفیروں کو کہہ دیتے ہیں، کوئی ضرورت مند آ جائے تو کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کیجیے آپ، چاہے خوشحالی ہو یا تنگ حالی ہو. پھر دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ملٹیپلائی کر کے عطا فرماتے ہیں، کتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں. قرآن نے مثال بیان کی الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ یعنی فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے قرآن میں بہت ساری جگہ جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے.
समझ में आई बात। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब ये होता है कि जो जुल्म सितम आप पर हो रहा है उसको आप रोको, दिफा करो। और दिफा करने का हक तो हर कानून देता है और हर गवर्नमेंट दुनिया की कहती है कि भाई अपना बचाव करो, इसलिए तो फौजें तैयार करके रखते हैं, इसीलिए पुलिस में भर्तियां होती हैं, मिलिट्री का सिस्टम है, कैंटोनमेंट एरिया है और बॉर्डरों पर जो है मुहाफिजीन तैनात है। वो किस लिए है? कि भाई दिफा करेंगे हम अगर हम पर कोई अटैक करता है। इसी का नाम जिहाद है। लोगों ने खामोखा इसको बदनाम करके रखा है और गैरों ने जो है बहुत ज्यादा इसका मिस यूज किया है, वो उनकी जहनियत की बात है। वरना हकीकत जो इसकी तारीफ हो यही है कि भाई अपना बचाओ जुल्म सितम से। समझ में आई बात। तो सबीलिल्लाह के जो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह के रस्ते का मतलब यह है कि अल्लाह के रस्ते में यानी जान दे देना। कई जगह इस्तेमाल हुआ है कुरान में, लेकिन इसका उमूमी मफहूम भी निकलता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के रस्ते में यानी जो जान दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, यानी अल्लाह का कलमा बुलंद हो उसके लिए जान दे रहे हैं। तो अल्लाह का कलमा बुलंद हो, हर वो काम वो भी सबीलिल्लाह के जुमरे में शामिल होगा। समझ में आई बात। आप जो है मदारिस तैयार कर रहे हैं, ऐसे स्कूल बना रहे हैं, इस्लामी स्कूल जिसमें बच्चों की ईमान और अकायद की हिफाजत हो सके, ये भी सबीलिल्लाह में दाखिल होगा। क्योंकि इसका मकसद क्या है? अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, अल्लाह का नाम बाकी रखना, अपनी नस्लों के दिलों में ईमान की हिफाजत करना। तो बहरहाल सबीलिल्लाह यानी जो लोग अल्लाह की राह में, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के रिजा वाले कामों में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना जब उसको डालते हैं जमीन में तो उसमें से गेहूं और चावल की पैदावार होती है। तो एक बाली के अंदर उसमें से पैदावार हुई गेहूं की, तो एक गेहूं का जो दरख्त निकल रहा है, जो शजरा निकल रहा है, तो उसमें 7 बालियां हैं और हर बाली में 100-100 दाने हैं। 1 रुपए का एक दाने का ये कमाल। वो दाना तो मिल गया मिट्टी में, लेकिन फिर गुले गुलजार जब हो रहा है तो उसके अंदर 7 बालियां और हर बाली में 100-100 दाने। ये अल्लाह ने मिसाल बयान फरमाई कुरान में कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल इस तरीके से है। तो इसकी मिसाल इस तरीके से है, मतलब ये कि आप अल्लाह की रिजा के लिए 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप 700 का आपको फायदा होने वाला है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये नहीं कि वो दाना तो मिट्टी में मिल गया, अब क्या होगा, हमने खर्चा कर दिया तो पैसा कम हो गया। मा नक़सत मालुम मिन सदका। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके की वजह से माल कम नहीं होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, कि सूदी सिस्टम को अल्लाह मिटा कर रख देता है, तबाह करके रख देता है। जो सूद लेगा वो तबाह होकर रहेगा, वो कंगाल होकर रहेगा। आज बड़ा आसान हो गया है लोगों को सूद का मामला, मकान बनाना है, दुकान लेना है, ये करना है, वो करना है, इधर उधर थोड़ा हाथ पैर मारते हैं, उसके बाद लोन लेने पहुंच जाते हैं। अरे भाई आप लोन मत लीजिए, लोन हराम है, सूद हराम है। कुरान ने बयान किया हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। तिजारत करो, बिजनेस करो, छोटा कारोबार करो, बड़ा कारोबार करो, कोई मसला नहीं है। धीरे धीरे तरक्की होती है, मेहनत करो, अपने आप को खपाओ। 12 बजे सोकर उठेंगे, खाक जो है कारोबार में तरक्की होगी, और रात में 2 बजे सोएंगे तो खाक कारोबार में तरक्की होगी। खुदा नाराज करके बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं इधर। अल्लाह को राजी कीजिए, वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाते हैं और उसको ऐसी जगह से रोजी देते हैं कि उसका गुमान भी नहीं होता है कि यहां से हमारा सामान बिकेगा या यहां माल जाएगा। आप तकवा तो इख्तियार करो। और तकवा किसे कहते हैं? भाई अल्लाह के जो हुकूक हैं वो पूरे किए जाएं, बंदों के जो हुकूक हैं वो पूरे किए जाएं। माँ बाप की बद्दुआ लेकर बैठ रहे हैं और कारोबार में कैसे तरक्की हो जाएगी? माँ बाप को पूछ नहीं रहे हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी हस्तियां हैं कि जब ये चली जाएंगी तो पूरा दुनिया तारीक, पूरा आलम आपको तारीक महसूस होगा, अंधेरा अंधेरा महसूस होगा। इसलिए कदरदानी करनी चाहिए। तो हुकूकुल्लाह भी अदा करें, हुकूकुल इबाद भी अदा करें, इसका नाम तकवा है। फिर देखो आप कुछ भी, वो गुपचुप वाला देखो कितना मेहनत करता है, कितना कमाता है, रोजाना 2-2.5 हजार रुपए कमाता है, महीने का कितना हो जाएगा सोचो जरा। और हम लोग हैं आराम परस्त हैं और जो है आराम से उठ रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं ले रहे, तो कहां से तरक्की होगी?
تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سودی سسٹم کو اللہ تباہ کر کے رکھ دے گا. سمجھو سسٹم کا لفظ, سود جو لے دے, جو اس میں انوالو ہو, کچھ بھی ہو, اگر سود ہے کہیں سے بھی تو آدمی تباہ ہو کر رہے گا. یہی وجہ ہے بڑے بڑے مالدار قرضہ لیے, لون لیے, پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی, سب بیچ ڈالا انہوں نے, سب بیچ ڈالا, سب بیچ رہے ہیں, بیچ کھا رہے ہیں, جو کچھ بچا ہے اس کو بھی بیچ رہے ہیں. کیوں؟ لون بڑھتا جا رہا ہے. تو قرآن نے منع کیا, تجارت کرو, محنت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سودی سسٹم کو اللہ تباہ کر کے رکھ دے گا. جو ملک سودی معیشت پر چلے گا وہ ملک تباہ ہو جائے گا, وہ غریبی کی ریکھا میں بہت نیچے جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ سور جو ہوتا ہے, خنزیر, وہ دیکھو کیسا معلوم ہوتا ہے, ہٹا کٹا معلوم ہوتا ہے. وہ اپنی جو بکریاں ہوتی ہیں اس سے تو تندرست معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ناپاکی ہے. اب کوئی بکری یہ سوچے کہ ارے یہ تو بڑا جو ہے ہٹا کٹا معلوم ہو رہا ہے, سمجھ میں آئی بات, چلو میں بھی یہ کھانا شروع کر دوں جو یہ کھاتا ہے سور. تو اب بکری بھی اگر نجاست کھانے لگ جائے, اس میں بکری کے لیے موت ہے, اس میں بکری کے لیے موت ہے. آپ دوسروں کو دیکھ کر کہ اس نے بلڈنگ بنا لی, اس نے یہ کاروبار کر لیا, اس نے فلاں جگہ دکان خرید لی لون لے کر, چلو میں بھی لون اٹھاتا ہوں. آپ اس سے ذرا ملو رات میں تنہائی میں اور پوچھو نیند آتی ہے سکون سے؟ نہیں آتی. آپ دوسروں کے آشیانے کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی میں آگ مت لگاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ باطل اگر باطل کے پیچھے محنت کر رہا ہے اس کو کرنے دو, اس کے لیے دنیا جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. لیکن آپ کو جو طریقہ دیا گیا ہے, جو دین دیا گیا ہے, آپ اس پر چلو, اس میں آپ کے لیے کامیابی ہے. ہو سکتا ہے کامیابی آنے میں ٹائم لگے, محنت آنے میں جو ہے محنت دکھنے میں ٹائم لگے, لیکن آپ محنت کرتے رہو. چمن زارے محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا سرا جانا. چمن زارے محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا سلا جانا. محنت کرو جو شریعت نے بتایا. صبح میں اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرمائیے. ہم لوگ صبح سو رہے ہیں گھوڑے بیچ کے, سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ گھوڑے بھی ہیں نہیں, جو ہیں وہ ناچنے کے لیے ہیں, میدان کارزار کے لیے نہیں ہیں. تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ جو حضور کی دعا ہے وہ تو لینے کے لیے ہم اٹھ نہیں رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں, فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ, وہ اللہ کے انڈر میں آ گیا, اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ صبح کی نماز, ابھی رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھر رہی ہیں, رمضان کے بعد رمضان گیا مسلمان گیا, یہ حال ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سودی سسٹم کو اللہ مٹا کر رکھ دے گا اور صدقات کو بڑھائے گا. صدقہ کر کے دیکھیے آپ. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے, زکات نکالتے تھے. یہ نہیں پتہ نہیں آپ پر زکات فرض بھی تھی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ مالی کنڈیشن تو بہت خراب رہتی تھی, 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس مہینے کے اندر سخاوت کا دریا آپ کا بہتا تھا. بہت زیادہ خرچہ کرتے تھے, جو کچھ بھی آتا خرچ کر دیتے. مال غنیمت ملتا ہے, صحابہ کرام دیتے ہدیہ تحفہ, تو آپ اس کو خرچ کرتے تھے بہت زیادہ. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی خوب خرچ کرنے والا مزاج بنائیں. حدیث شریف میں ہے کہ سخی اللہ سے قریب ہے, لوگوں سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہے, لوگوں سے بھی دور ہے, جنت سے بھی دور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کتنی پیاری حدیث شریف ہے. سخی سے اللہ خوش اور لوگ بھی خوش اور جنت کے قریب. اور بخیل اللہ بھی ناراض, لوگ بھی اس سے پریشان رہتے, گھر والے پریشان رہتے. وہ سیلری ملی تو اس کو چھپا کے رکھ دیتا ہے, بینک میں جمع کرا دیتا ہے. بچے بیوی کی ضرورت ہے, ماں باپ کی ضرورت ہے, دوا علاج کی ضرورت ہے, تو چلو ادھر علاج کرا لو, ادھر فری فنڈ میں علاج کرا لو. بڑے اچھے ڈاکٹر کو, یعنی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو, کیونکہ سوچتا پیسہ خرچہ ہوگا. بھئی پیسہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جو پیسہ دے رہے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ انتم ترزقون بضعفائکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جو رزق مل رہا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ کہاں کمانے جائیں گے؟ بیوی ہے وہ کہاں کمانے جائے گی؟ ماں باپ ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, پریشان حال ہیں.
ان کی برکت سے آپ کو رزق دیا جا رہا ہے اور آپ سب کا حق سمیٹ لے رہے ہیں اور اس پر کنڈی مار کر یا کنڈلی مار کر اس پر بیٹھ جا رہے ہیں سانپ کی طرح، اور نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ جن کے حقوق آپ پر واجب ہیں نہ ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، چونکہ ابھی سب تازہ اس لیے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ میری والدہ محترمہ سے جب بات ہوتی تو میں کہتا کہ امی میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، تو کہتی رہنے دو، تم کو تکلیف ہوگی۔ میں کہتا دیتا ہوں تو برکت ہوتی ہے اور نہیں دیتا تو برکت نہیں ہوتی ہے، آپ بھی آزما لو، آپ بھی آزما لو۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش الاقلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انفق یا بلال، اے بلال خرچہ کیا کرو۔ کون بلال؟ جو غلام ہیں، کھانے پینے رہنے کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن ان کو حضور فرما رہے انفق یا بلال، اے بلال خرچ کیا کرو۔ اور حدیث شریف کتنا بہترین اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تک بندی کی ہے، ولا تخش من ذی العرش الاقلال، کہ عرش والے سے تنگ دستی کا خوف مت رکھو۔ عرش والے سے تنگ دستی کا خرچ کرنے کی وجہ سے سب ختم ہو جائے گا، اس کا ڈر اپنے دل میں مت رکھو۔ انفق ینفق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ خرچ کرو، تم پر بھی اللہ تعالیٰ نوازشات برسائیں گے اور نوازشات سے نوازیں گے، خرچ کرو۔ تو یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، زکات کا مہینہ نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ورنہ میں نے رمضان سے پہلے والے بیان میں پہلے بیان میں کہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، صحابہ کرام کا کیا معمول تھا۔ حضرت انس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دو میں سے ایک کی بات تھی کہ وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام شعبان میں ہی سب زکات وغیرہ دے کر فارغ ہو جاتے تھے کہ رمضان میں اب عبادت کرنا ہے، اور ہم لوگ رمضان میں حساب نکالتے ہیں اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو صرف رمضان کے لیے خاص مت کر دو۔ جب بھی کوئی ضرورت مند آئے آپ کے پاس یا آپ کو معلوم ہو، آپ اس کے پاس پہنچ جاؤ، یہ بھی ایک ادب ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی بلاتا ہے کہ فلانے کو میرے پاس بھیجو، فلانے کو میرے پاس بھیجو، اپنے پاس مت بلاؤ۔ جب خالق اور مالک نے آپ کو کسی کے در پہ جانے سے بچا رکھا ہے، آپ کیوں اپنے در پر کسی کو بلا رہے ہیں؟ آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کو اگر ایسا کیا جائے آپ کے ساتھ تو آپ کو نہیں اچھا لگے گا، تو پھر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو دوسروں کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو ضرورت مند ہو آپ خود ان کے پاس جاؤ۔ صحابہ کرام، ہمارے نبی، تب سب لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ضرورت مند کے دروازے پر پہنچتے تھے اور پہنچا دیتے تھے چپکے سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ یہ نہیں کہ وہ فوٹو کھچا کے اور اشتہار دے کے اور جو ہے اس کو بلا کے اپنے سامنے سب کے سامنے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شکرانے کے طور پر طریقہ یہی ہے کہ آپ خود ضرورت مندوں کو معلوم کریں، اور صرف زکات ہی نہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، کسی کو کہو کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے تو کہتے ہیں پوچھو زکات چلے گی کیا؟ یعنی وہ زکات بچا کے رکھا ہے آدمی اور سمجھتا ہے زکات ہی صرف خرچ کرنا ہے۔ زکات خرچ کرنا نہیں ہے۔ قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا بھی ذکر ہے، لیکن اس سے زیادہ انفاق کا ذکر ہے۔ انفاق یعنی الذین ينفقون فی سبیل اللہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچہ کریں۔ انفاق کا معنی خرچ کرنا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ بھی خرچ کرو گے فَلِلْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے امی ابا پر خرچ کرو، ان کو حج عمرہ کراؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ پھٹی ہوئی لنگی پہن رہے، کب سے پھٹی ہوئی لنگی پہن رہے ہیں، کب سے جو ہے پھٹا ہوا چپل پہن رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، چشمہ خراب ہو گیا ہے، تو اپنے والدین پر قرآن پہلے خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ بھائی تم کو خرچ کرنا ہے تو تم اپنے پاس والوں کو دیکھو نا، اپنے محسن، اپنے ماں باپ کو دیکھو پہلے، جنہوں نے جن کے ذریعے سے تمہارا وجود ہوا اور جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، قابل کیا، تو اب ان پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا تو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو۔ ہم لوگ صرف دعوت دے دیے، سمجھ گئے کہ رشتہ داری کا حق ادا ہو گیا۔ ارے بھائی دعوت ٹھیک ہے، وہ بھی ایک چیز ہے کہ رشتہ داروں کو جوڑ رہے ہیں، لیکن ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ کون تنگ دست ہے، کون پریشان حال ہے، کس کو بیماری کے جو ہے دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی علاج کرانا چاہ رہا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ کہاں علاج کراؤں، بہت پیسہ خرچہ ہو جائے گا، چلو چھوڑو، اور اسی میں پھر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو رہا ہے معاشرے میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں مال دیا، اور اللہ نے مال دیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم کو دیا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو میں نے تم کو روزی دی ہے،
خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. تو اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کے بندوں پر صرف کریں, خرچ کریں. یاد رکھیے کہ سجدے سے اللہ راضی ہوگا, لیکن خدمت خلق سے مخلوق خوش ہوگی اور اس سے اللہ بھی خوش ہوگا. اور مال اس کا ذریعہ بہترین ہے. یعنی آدمی پرسنل عبادت کرے, اللہ کو راضی کرے, خوب رو دھوئے, توبہ کرے, اس سے کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوں گے. لوگوں کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف دعا دینا. دعا دینا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, دعا بھی سے وہ خوش ہوں گے, لیکن ان کا کام اس سے تو نہیں ہوگا نا. وہ ہمارے استاذ کے استاذ, ہمارے استاد حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولی دعوت برکاتہم, جن کے پاس میں نے افتاء کی تعلیم حاصل کی ہے. اب افتاء کی بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی نہیں ہیں, تو میں اس مدرسے کا پتہ بتا دیتا ہوں جہاں میں نے افتاء کیا ہے, اور میرا نمبر کون سا ہے مفتی وہ بھی بتا دیتا ہوں. 40واں نمبر ہے. یعنی اس مدرسے سے جو مفتی بنے تو اس میں میرا نمبر 40واں ہے. اور مدرسہ جامعہ حسینیہ راندیر, سورت, گجرات, انڈیا. وہاں جاؤ, معلوم کرو کہ اس آدمی نے افتاء کیا ہے کہ نہیں. اور افتاء کوئی نہ کرتا, اتنے مسائل بیان کرتا, آسان ہے, تم 10 مسئلے بیان کر کے بتا دو مجھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دل دکھانے والی باتیں نہ کرو. دل ہی تو ہے, نہ سنگ کھش درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. کہتے ہیں مفتی ہی نہیں ہے, تو تم مفتی ہو, تم مسئلے بیان کر دو آ کے ممبر پہ بیٹھ کے. اس طریقے سے الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا گیا کہ یہ شاعر ہیں, یہ مجنون ہیں, یہ کاہن ہیں. اللہ نے جواب دیا قرآن میں, وما ہوا بقول الشاعر وما صاحبکم بمجنون, کہ وہ شاعر نہیں ہے, وہ مجنون نہیں ہے, وہ کاہن نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں. تو میرے بھائیوں, تو ہمارے جو مفتی صاحب ہیں, مفتی اسماعیل, میں نے اپنے استاد کا نام بھی بتا دیا, مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم, اجل خلفاء میں سے ہیں حضرت معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے. اور میرے دوسرے استاد مفتی قاسم مانگرولی صاحب, جو یہاں جو ہے امراوتی وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں کبھی کبھی. تو جاؤ معلوم کرو. سمجھ میں آئی بات؟ دل دکھانے والی باتیں مت کرو, اس سے تکلیف ہوتی ہے, اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال, تو ہمارے استاد کے استاد ایسا کہا کرتے تھے کہ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو کیا پیسہ دینا, ان کو کیا تنخواہ دینا, ان کو کیا جو ہے اجرت دینا, ان کو تو بہت ثواب ملتا ہے. تو وہ کہتے تھے بھائی ثواب سے گھر تھوڑی چلے گا, ثواب سے گھر چلے گا کہ پیسے سے چلے گا؟ اللہ نے ایک سب سسٹم بنایا نا. آگ سے کھانا تیار ہوگا, آگ جلاتی ہے, پانی سے پیاس بجھے گی. پیاس اگر آپ کی بجھنی ہے تو کس سے بجھے گی؟ پانی سے. آپ کتنا بھی جو ہے یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی لو, آج کل تو ان چیزوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, سب اسرائیلی مصنوعات ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ باقی اگر آپ کتنا بھی کولڈ ڈرنکس پی لو, آپ کی پیاس بجھنے والی نہیں, پیاس پانی سے بجھے گی. اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے. تو معیشت کا جو دار و مدار ہے لوگوں کا, وہ مال کے ذریعے سے ہے, مال کے ذریعے سے. وہ ثواب سے کیسے ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ خرچ کرو. کس پر خرچ کرو؟ اپنے والدین پر, اپنے رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکین پر, مسافروں پر. یہ قرآن کہہ رہا ہے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. جو کچھ بھی خرچ کرو گے اپنے مال میں سے, اللہ سب جانتا ہے, سب آپ کو لوٹائے گا, بہت زیادہ تعداد میں لوٹائے گا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا. اور پھر قرآن میں نے خرچ کرنے کی مثال بتائی, ایک دانہ 700 دانہ اگا رہا ہے. تو یہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ 700 روپے کے برابر ہے. پھر آگے اللہ یہ بھی فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے, اس کو اور 7 لاکھ کر دے, 7 کروڑ کر دے. حدیث شریف میں ہے آدمی اللہ کے راہ میں کھجور صدقہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں. جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کو بڑے پہاڑوں کے برابر, احد پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا, حالانکہ اس نے کھجور صدقہ کیا تھا. سمجھ میں آئی؟ لیکن اخلاص اور الہیت کے جذبے سے, ریاکاری دکھلاوے کے جذبے سے نہیں. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعداء, اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتلا کر, تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو, برباد مت کرو. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى, بھلی بات کہہ دینا, کسی سے اچھے سے معذرت کر لینا, یہ بہتر ہے کہ خوب پیسہ دے رہے ہیں اور اس کو الٹا سیدھا بھی بول رہے ہیں کہ تمہارا تو دھندا ہے, تمہارا تو یہ کام ہے, تم لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں ہے, لو لے جاؤ نکلو. تو یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے بھلی بات کہہ دو, یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے. اور اپنے صدقات خیرات کو, زکات کو باطل بیکار مت کرو, احسان جتلا کر, تکلیف پہنچا کر, قرآن کہہ رہا ہے. اور ریاکاری کر کے, ریاکاری کرنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الریاء شرک الخفی، ریا چھوٹا شرک ہے. ایک شرک ہوتا ہے آدمی کھلم کھلا کسی بت کے سامنے جھک گیا سجدہ کر لیا، یہ کھلم کھلا شرک ہے. اور ایک یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر شرک کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری. الریاء شرک الخفی. من تصدق ریاء فقد اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ من تصدق یرائی فقد اشرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ خیرات کرے دکھلانے کے لیے اس نے شرک کیا. اس نے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نعرے لگا لینا اور کسی بت کے سامنے جھک جانا ہی شرک ہے. نہیں، آپ بہت صدقہ خیرات کر رہے ہیں، بہت مال بانٹ رہے ہیں، لیکن ریاکاری اگر جذبہ ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، تو پھر یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرا چرچا کریں، میرا بھی نام جو ہے آنا چاہیے. اور کبھی بھول سے اناؤنسر صاحب کے منہ سے آپ کا نام نہیں آیا تو ان سے لڑائی جھگڑا کہ ہم نے کس لیے پیسے دیے تھے. تو یہ سب جو ہے شریعت کی نظر میں سب بیکار، سب جو ہے چھپا ہوا شرک. اس لیے میرے بھائیوں یہ سخاوت کا مہینہ ہے، جس کے پاس جس قدر ہے خرچ کرو. اور کس پر خرچ کرو؟ میں نے بتایا والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر. سمجھ میں آئی بات؟ خرچ کرو. اگر آپ چاہیں گے تلاش کریں گے تو آپ کو ملیں گے، آپ چاہیں گے نہیں تلاش نہیں کریں گے تو کون ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے میں خوب سخاوت کا مزاج بنائیے. قرآن میں بے شمار آیتیں، بہت ساری آیتیں، بے شمار یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری آیتیں، حدیث میں بہت ساری فضیلتیں. اور صدقہ سے جو ہے آدمی بیماری سے بچتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طریقے سے بری موت سے بچتا ہے، اللہ کے غضب سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے. بہت سارے فضائل ہیں. مال میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازتے ہیں، ان کو نیک صالح بناتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے اس مہینے میں خرچ کا خوب مزاج بنائیے اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پورا دونوں ہاتھ مت کھول دو کہ پھر بعد میں افسوس کرتے ہوئے بیٹھو کہ یار وہ جذبات میں بیان سنے اور سب خرچہ کر دیے، اب جو ہے پیسہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن منع کرتا ہے. اعتدال، میانہ روی. اپنا بھی خیال رکھو، گھر والوں کا بھی خیال رکھو، لیکن اس خیال میں سے تھوڑا جو ہے اللہ کے رستے میں نکالو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کا بڑا دورہ ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل کسی عالم مستند، عالم دین کے پاس، مفتی کے پاس بیٹھو، سمجھو اور پھر زکوٰۃ نکالو. سمجھ میں آئی؟ 4 چیزوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے: سونا میں، چاندی میں، روپیہ پیسہ میں، اور مال تجارت میں. مال تجارت کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز آپ بیچنے کی نیت سے رکھے ہو، چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹور ہو، چاہے جرنل اسٹور ہو، چاہے کوئی پلاٹ ہو، جو چیزیں اس میں ہیں بیچنے کی نیت سے ہیں وہ مال تجارت ہے. اس کا پورا حساب کرو. بیچنے کی آج اگر اس کو بیچا جائے تو کتنے میں بکے گا؟ پلاٹ وغیرہ آپ نے 10 سال پہلے خریدا تھا گوڑ فوڑ میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب آج اس کی ویلیویشن کیا ہے اس کو معلوم کرو، اور آج کے حساب سے 2.5% اس میں سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ تجارت کی نیت ہے، بیچنے کی نیت ہے کہ اچھا دام آئے بیچ دوں، اچھا دام آئے بیچ دوں، تو مال تجارت ہو گیا. لیکن ایسا پلاٹ خریدے کہ دیکھیں گے ابھی کوئی نیت نہیں ہے، رکھ بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، تو نیت اگر پکی نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے. یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ صدقۃ الفطر بھی نکالیں. صدقۃ الفطر کا 2 مقصد، صدقۃ الفطر کا 2 مقصد. اور کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا ساز و سامان. دیکھو ایک زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے اور صدقہ فطر کا مسئلہ الگ ہے. زکوٰۃ میں کیا شرط ہوتی ہے کہ پورا سال مال پر گزرنا چاہیے. جو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنتا ہے آدمی تو اس پر پورا سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. صدقہ فطر میں ایسا نہیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس 2 مکان ہے، ایک کرایہ کا مکان ہے اور ایک جو ہے آپ کے خود کے رہنے کا مکان ہے. اب کرایہ تھوڑا بہت ہی آتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ خرچ ہو جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے. اور ایک آپ کا رہنے کا مکان ہے، لیکن صدقہ فطر آپ پر واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. کیوں؟ ایکسٹرا مکان آپ کے پاس موجود ہے، اس کی قیمت اگر نکالیں گے تو وہ سونا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے گی. تو پھر صدقہ فطر آپ پر واجب ہے. آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہو ایک الگ چیز ہے کہ آپ کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسے کا بیلنس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ایکسٹرا چیزیں آپ کے پاس اگر ہیں، 2 کار آپ کے پاس ہے استعمال کے لیے، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگر آپ غریب ہیں تو ایک بات. لیکن صدقہ فطر واجب ہے.
ضرورت سے زیادہ گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، اس کی قیمت نکالیں گے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، جس کی جو ہے ویلیویشن مارکیٹ میں تقریباً 40,000 روپے، تو 40,000 روپے اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہیں تو یا سامان ہے یا کوئی زمین ہے یا کوئی مکان ہے یا گھر میں جو چیزیں فرنیچر وغیرہ ہیں، ٹی وی وغیرہ ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، اور آپ پر صدقہ فطر واجب ہے اور آپ کی نابالغ اولاد پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ تو بالغوں پر فرض ہے، لیکن صدقہ فطر نابالغ پر ابا کی ذمہ داری، جو بالغ اولاد ہو گئے یا بیوی ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ابا اگر نکال دے تو مہربانی، نہیں نکالے تو ابا پر واجب نہیں، لیکن نابالغ کی ذمہ داری ابا پر ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس کو پھر سمجھائیں گے صدقہ فطر کے بارے میں۔ تو صدقہ فطر بھی نکالیے تاکہ غریبوں کی عید اچھی ہو۔ عید کے ایک دن پہلے صدقہ فطر نکالیں گے، غریب کیا تیاری کرے گا؟ اور دوسرا مقصد صدقہ فطر کا کیا ہے کہ روزے میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ پاک اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، صدقہ خیرات کو، سخاوت کو پیارے اللہ قبول فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، سخاوت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں سخی بنا دیجئے، آپ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے ہمیں آپ سخی بنا دیجئے۔ بخیلی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہر ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، فلسطین پر رحم فرما دیجئے، غزہ کی مدد فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، وہاں بچے، بوڑھے، بڑے سب پریشان حال ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ پیارے اللہ، رحمت کی بارش برسا دیجئے، فراوانی عطا فرما دیجئے، خوشحالی نصیب فرما دیجئے۔ جو بے گھر بے سہارا ہو گئے ان کو بہترین سہارا اور گھر نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو مسلم حکمران ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کو توفیق دے دیجئے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کی فکر کریں۔ پیارے اللہ، بے حسی سے اور دل کی موت سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ ایمان ملنے کے بعد گمراہی سے، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، ہماری نسلوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے، حیا کی حفاظت ہو سکے۔ پیارے اللہ، مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مال ایک عظیم الشان نعمت ہے، پیارے اللہ اس کو نعمت کے طور پر استعمال کرنے والا بنا دیجئے۔ مال کے وبال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو ہم پر فرائض ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ فطر، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جو ہم پر نوافل ہیں، صدقہ خیرات، سخاوت، پیارے اللہ اس کی بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، سودی سسٹم سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمیں ان کے لیے بہترین ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رحمت کا اشرا گزر گیا، پیارے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے، رحمتوں میں ڈھانپ لیجئے۔ پیارے اللہ، اپنی رحمت سے سارا معاملہ حل فرما دیجئے، دنیا آخرت کا۔ پیارے اللہ، محرومی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، مغفرت کا اشرا شروع ہے، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان پر بخشش کی جائے، ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں پیارے اللہ، لیکن آپ جو ہے سخی ہیں پیارے اللہ، آپ مال کو نہیں دیکھتے ہیں، اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں پیارے اللہ۔ ہمارے دلوں میں شرمندگی ہے، احساس شرمندگی ہے پیارے اللہ، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، جیسا رمضان گزارنا چاہیے ویسا نہیں گزر رہا ہے پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے اور ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اس ماہ میں بھی اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا ہمیں لگ جائے گی، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے پیارے اللہ، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، جہنم سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا